آج کا انسان فضا کی وسعتوں میں اڑتا ہے، بادلوں کے سنگ سنگ سفر کرتا ہے، آسمان کی وساطت سے ایک ملک سے دوسرے ملک کا فاصلہ پلک جھپکتے طے کرتا ہے۔ آج جہازوں میں بیٹھ کر قریہ قریہ، بستی بستی، نگر نگر آسانی، سہولت اور آرام کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، فضاؤں کی وسعتوں کا مسافر ہے۔ بادل کی گود میں بیٹھا آسمان کے نیلے فرش پر سفر کرتا ہے۔ جہازوں کے پروں پر سوار ہو کر وہ لمحوں میں میلوں کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ ہوا کے کندھے پر سہولت، آسائش، راحت اور آرام کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے۔ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر اس کے لیے اب خواب نہیں، حقیقت بن چکا ہے۔ نہ موسم کی سختی اس کا راستہ روکتی ہے، نہ فاصلوں کی دیواریں اسے تھامتی ہیں۔ وہ آسمان کو اپنا راہی سمجھ چکا ہے اور زمین کے قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ نہ سمندر اس کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے۔ مگر یہ آسائش، یہ سہولت، یہ ترقی، یہ پرواز آخر کس کے دم قدم ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ یہ خواب کس نے دیکھا؟ یہ خیال سب سے پہلے کس کے ذہن میں آیا؟ یہ جنون، یہ تصور کس کا تھا؟ کیا کبھی ہم نے لمحہ بھر کے لیے رک کر سوچا یہ ترقی کہاں سے آئی؟ یہ پرواز کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ خواب سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ یہ دیوانگی کس دل میں پیدا ہوئی تھی؟ یہ جنون، یہ تصور، یہ تخیل سب سے پہلے کس کے ذہن میں جاگا تھا؟ جس نے ہوائی جہاز بنانے اور اڑنے کا سپنا دیکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک مکتب اور پھر اسلامی مدرسے سے نکلا ہوا ایک طالب علم تھا۔ جی ہاں، وہ نہ کوئی مغربی سائنسدان تھا، نہ کوئی جدید دور کا موجد، بلکہ وہ تھا ایک مسلمان، ایک فقیہ فلک پرواز، ایک عاشق علم، جس کا نام تھا عباس ابن فرناس۔ عباس ابن فرناس وہ شخصیت جس نے وقت سے پہلے وقت کو پہچانا، وہ مومن جس کی نظر میں آسمان بھی چھوٹا پڑ گیا، وہ سائنسدان جس کا خواب تھا کہ انسان پرندوں کی طرح اڑے، فضا کو چیرے، قدرت کے رازوں کو جانے۔ یہ وہی شخص تھا جس کے آنکھوں میں آسمان کو چھونے کا خواب تھا، جس کے دل میں اڑنے کی لگن تھی، جس کا ذہن زمانے سے آگے سوچتا تھا اور جس نے اپنے خیال کو حقیقت کا رنگ دیا۔ وہی عباس ابن فرناس جس نے پرندوں کو دیکھ کر پرواز کی تمنا کی، جس نے لکڑی، ریشم اور عقل و ہنر سے ایک مشین تیار کی اور پھر پہاڑ سے کود کر فضا کو چیر ڈالا، ہوا کو چھوا اور انسان کو بتایا کہ ان کا اڑنا ممکن ہے۔ آج اگر انسان ہوائی جہاز بناتا ہے، خلائی سفر کرتا ہے، چاند ستاروں کی کھوج میں نکلتا ہے، تو یہ سب در حقیقت اسی سوچ، اسی فکر اور اسی خواب کے بدولت ہے جسے عباس ابن فرناس نے پہلی بار اپنی آنکھوں میں سجایا اور اپنے عمل سے سچ کر دکھایا۔ دنیا نے اس کے نقش قدم پر چل کر پرواز کے راز کو جانا، جہاز کو تخلیق کیا اور ہوا میں اڑنے کو عام بنا دیا۔ لیکن واہ رے بے توجہی اور لاپرواہی! ہم نے غفلت کی ایسی چادر اوڑھی کہ اپنے ہی علم سے محروم رہ گئے، اپنے ہی علم سے ناآشنا ہو گئے، اپنے ہی بزرگوں کی روشنی کو فراموش کر بیٹھے جنہوں نے ہمیں اڑنا سکھایا۔ ہم نے ان کا نام تک یاد نہ رکھا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی جڑوں کو بھلا دیا اور دوسروں کے شاخوں سے امیدیں باندھ لی۔ دوستو، آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم سب مل کر اپنے ماضی کے ان روشن ستاروں کو پھر سے افق پر جگمگاتا دیکھ سکیں۔